السلام علیکم ناظرین، رمضان اور قرآن کی تیسری قسط میں میں حاضر ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان میں 30 روزے کہیں کسی گناہ یا لغزش کا کفارہ تو نہیں؟ ہم نے اپنے تکلم میں رمضان کو ہمیشہ رمضان المبارک کہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صرف رمضان کہا ہے اور مبارک ایک رات کو کہا ہے، اور وہ مبارک رات رمضان میں تھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کون سی رات ہے اور کیوں مبارک ہے؟ تو چلتے ہیں سورۃ دخان، اس کے آیت نمبر 1 سے 6 تک۔ اللہ فرماتے ہیں، حامیم، قسم ہے اس کتاب کی، یا گواہ ہے یہ کتاب جو حق کو واضح کرنے والی ہے، کہ ہم نے اسے ایک مبارک رات میں اتارا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو خبردار کرنے والے تھے۔ اسی رات میں ہر حکیمانہ معاملہ ہمارے حکم سے طے کیا جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، سورۃ القدر۔ اللہ فرماتے ہیں، انا انزلنہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں، لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا چیز ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح اپنے پروردگار کی اجازت سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ وہ رات سراپائے سلامتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک۔ آگے چلتے ہیں، سورۃ البقرہ کے آیت نمبر 185 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت اور ایسی روشن نشانیوں کا حامل ہے جو صحیح راستہ دکھاتی ہے اور حق اور باطل کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دیتی ہے۔ لہٰذا تم میں سے جو شخص یہ مہینہ پائے اس میں ضرور روزہ رکھے، اور اگر کوئی شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکل پیدا کرنا نہیں چاہتا، تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کر لو، اور اللہ تمہیں جو راہ دکھائی ہے اللہ نے اس پر اللہ کی تکبیر کہو، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یعنی رمضان کی فضیلت ایک رات کی وجہ ہوئی، اور وہ رات اس لیے افضل تھی کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ اب کیا روزے پہلی دفعہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر کی طرف نازل کیے گئے ہیں، یا پہلی امتوں پر بھی روزوں کا لازم یعنی روزے فرض تھے؟ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں اللہ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے تھے جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اگر پہلی امتوں پر بھی روزے لازم تھے تو ہم پر یہ روزے اس مبارک رات یا نزول قرآن کی وجہ سے کیوں نازل ہو گئے ہیں؟ کیا یہ پچھلی امتوں پر فرض کا ایک تسلسل نہیں تھا؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں ایمان کی تعریف جاننا پڑے گی۔ تو چلتے ہیں ایمان کی تعریف کی طرف۔ سورہ البقرہ جس کی آیت نمبر 285 ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ رسول یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر ایمان لائے ہیں جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی، اور ان کے ساتھ تمام مسلمان بھی یہ سب ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یہ سب ایمان لائے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے کہ کسی پر ایمان لائیں کسی پر ایمان نہ لائیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو توجہ سے سن لیا، اور ہم خوشی سے ان کی تعمیل کرتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم آپ کی مغفرت کے طلبگار ہیں، اور آپ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے مطابق ایمان یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی امید اور خوف کا مرکز نہیں جس کو سجدہ کیا جائے، فرشتوں کی موجودگی کو تسلیم کرنا، تمام انبیاء کی آمد اور وجود کو پورے احترام کے ساتھ تسلیم کرنا، اور کسی نبی میں کوئی فرق نہیں کرنا۔
نمبر 4 تمام انبیاء پر نازل شدہ کتابوں کو تسلیم کرنا۔ نمبر 5 ہم نے اللہ کے احکام سن لیے اور پورے دل و جان سے ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ اب جو قرآن کی یہ آیات ہیں سورۃ انفال جس کی 22 نمبر آیت میں اللہ فرماتے ہیں، یقین رکھو کہ اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ دونوں آیات میں کہاں ہم آہنگی ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کے تسلیم کرنے کا حکم دے رہا ہے جو ہم نے دیکھی ہی نہیں، اور دوسری طرف عقل سے چیزوں کو پرکھنے کی تنبیہ بھی کر رہا ہے۔ یہ عقلی تضاد تب پیدا ہوتا ہے جب ہم قرآن کی ہر آیت کو جدا جدا کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں بھی دنیا میں انسانی مشاہدے کے قابل بنائی ہیں، ان سب کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ چیلنج کرتے ہیں کہ ان میں ایک بھی غلطی تلاش کرو، اور اگر تم ایسا نہ کر سکو جو کہ ہرگز نہیں کر سکو گے تو پھر اللہ کی ان باتوں پر یقین کر لو جو اس نے تمہارے مشاہدے میں نہیں لائیں، بلکہ بن دیکھے یقین کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ اگر آپ ظاہری چیزوں میں عیب ڈھونڈنے میں ناکام ہو چکے ہو تو غیب کی چیزیں بھی ایسے ہی کامل اور عیب سے پاک ہیں جن پر تمہارا ایمان لانا لازم ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں پر بھی روزے فرض ہونے کا ذکر کیا ہے تو ہمارے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے جتنا ہمیں اللہ نے بتا دیا ہے۔ ہم یہ سوال نہیں اٹھا سکتے کہ پہلی امتوں پر روزے فرض کرنے کی وجہ کیا تھی یا ان پر کتنے روزے فرض تھے۔ اس کا علم بھی صرف اللہ کو ہے اور اس کا جاننا ہمارے لیے اہم بھی نہیں، اگرچہ ہم نے اسرائیلی من گھڑت حکایتوں کے ذریعے اس سوال پر تاویلیں ڈھونڈنے کی جسارت کی ہے جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 کی صریح خلاف ورزی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں اللہ فرماتے ہیں، اے رسول وہی اللہ ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی جس کی کچھ آیتیں محکم ہیں اور جن پر کتاب کی اصل بنیاد ہیں، اور کچھ دوسری آیتیں ہیں جو کہ متشابہ ہیں۔ اب جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ ان متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تاکہ فتنہ پیدا کریں اور ان آیتوں کی تاویلات تلاش کریں، حالانکہ آیتوں کا ٹھیک ٹھیک مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جن لوگوں کا علم پختہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہے، اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ جب اللہ نے یہ فرمایا کہ تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بنو تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 میں بھی متقی لوگوں اور قرآن کا رشتہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 اور 2 میں، الف لام میم، یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بغیر متقی بننے کی کوئی صورت باقی نہیں چھوڑی۔ جو قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے امت تک پہنچایا گیا، قرآن پہلے درجے میں اپنی حقانیت اور دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے، اور دوسرے درجے میں زندگی گزارنے کا سلیقہ اور ہدایت مہیا کرتا ہے، اور مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جن کو ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے ان کے لیے صرف متقی کا لفظ ہی استعمال نہیں کیا بلکہ دوسرے الفاظ بھی استعمال کیے ہیں۔ سورۃ نحل کی آیت نمبر 89 کی طرف چلتے ہیں، وہ دن بھی یاد رکھو جب ہر امت میں ایک گواہ انہی میں سے کھڑا کریں گے، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہیں ان لوگوں کے خلاف گواہی دینے کے لیے لائیں گے، اور ہم نے تم پر یہ کتاب اتاری ہے تاکہ وہ بات کھول کھول کے بیان کر دے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور خوشخبری کا سامان ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمین کا لفظ استعمال کیا ہے۔ سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 9 میں اللہ فرماتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، اور جو لوگ اس پر ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں انہیں خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کا لفظ استعمال کیا ہے کیونکہ قرآن پورے دین کی بنیاد اور نصاب ہے، اور رمضان کے روزے دین کا ایک جز ہیں
اس لیے قرآن مکمل طور پر تقوی کا باعث بنایا گیا ہے، اور رمضان تقوی فراہم کرنے والے بہت سے دوسرے ذرائع کے ساتھ ساتھ ایک ذریعہ بنایا گیا ہے۔ مثلاً سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 میں اللہ فرماتے ہیں، اے لوگو اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 179 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اور اے عقل رکھنے والو تمہارے لیے قصاص میں زندگی کا سامان ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پھر سورہ توبہ کی آیت نمبر 44 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اپنے مال جان سے جہاد نہ کرنے کے لیے تم سے اجازت نہیں مانگتے، اور اللہ متقی لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ پھر سورۃ ہود کی آیت نمبر 49 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اے پیغمبر یہ غیب کی کچھ باتیں ہیں جو ہم تمہیں وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، یہ باتیں نہ تم اس سے پہلے جانتے تھے نہ تمہاری قوم، لہذا صبر سے کام لو اور آخری انجام متقین ہی کے حق میں ہوگا۔ روزوں کے ساتھ یہ سارے احکام اور اعمال بھی اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل کیے ہیں تاکہ ہم متقی بنیں۔ ناظرین، پروگرام جاری رہے گا، اگلی قسط کا انتظار کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔